اے مارشل صاحب، اکارڈنگ ٹو اسرائیل 5,000 ٹن سے زائد کا بارود وہ برسا چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو ایران 571 میزائلز، 1,391 ڈرونز کا اب تک وہ استعمال کر چکے ہیں. تو وار کی کاسٹ تو بڑھ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیئر کون کہاں تک کر سکتا ہے؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران کی سروائیویبلٹی از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دیئر ویپنز جو ان کے پاس ہیں، ان کے پاس جو میسائلز ہیں اور جو ڈرونز ہیں، بیکاز بیسکلی ان کا مین جو ویپن ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں. یہ جو ہے نا ایریل وارفیئر کے اندر ایک بہت چینج آیا پچھلے تقریباً 7-8 سال کے اندر. وہ یہ تھا کہ ایئر میڈیم کا تو استعمال ہو رہا تھا، لیکن جب اگر آپ کے پاس پہلے ایئر فورس اچھی ہوتی تھی، مضبوط ہوتی تھی، تو آپ آ سکتے تھے دوسرے ملک کی ایئر فورس کا مقابلہ کر کے. لیکن یہ جو سیمیٹری کے اندر تھا، جب ایسیمیٹری کریٹ ہوئی اور جس وقت یہ ڈرونز بنے اور یو اے ویز بنے، تو اس سے جو تھا آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایئر فورس نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ آپ اپنا جو دفاع ہے وہ میسائل سے اور ڈرون سے کر سکتے ہیں. تو اسرائیل چونکہ ایران کے پاس ایئر فورس نہیں تھی اور ان کی کیپیبلٹی بھی نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسے جو وسائل تھے جس سے وہ کوئی اچھی ایئر فورس کھڑی کر سکتے، تو انہوں نے کانسنٹریٹ کیا اپنی ڈرون ٹیکنالوجی پہ اور میسائل ٹیکنالوجی پہ، اور انہوں نے ایک بڑے نمبرز جو ہیں پروڈیوس کیے تاکہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو وہ اس کو ایڈریس کر سکیں، جس کے اندر اگر جنگ لمبی ہو. اور یہ جو لاسٹ ایئر جس وقت ان کا جب اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی یا جو 12 ڈے وار تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک سبق یہی سیکھا کہ دی نمبرز ول میٹر ان دا فیوچر، اور انہوں نے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ایران کی اچھی خاصی انوینٹری ہے، میسائلز کی بھی اور پھر ڈرونز کی بھی، اور اس کے اوپر وہ جو ہے اپنی ایکیومولیشن کرتے رہے اور اچھی پروڈکشن کرتے رہے، جس سے ابھی ان کے پاس ایک اچھے اندازے کے مطابق کوئی اتنی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ کم از کم جو ہے یہ اس کو وار کو پرولونگ کر سکتے ہیں 2 مہینے تقریباً 3 مہینے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایگزیکٹ نمبرز کیا ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے لوگوں کا کہ وہ ڈیفینیٹلی یہ ہفتوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات ہے. اب اس کے اندر وہ کتنا پرولونگ کر جائیں گے تو وہ ان کے ویپنز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. اور یہ اس کا جو ہے ایفیکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر یہ ہے کہ، اور اس کی جو امریکن ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر یہ ہوگا کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ پینک کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں اور جو کلر ڈرونز ہوتے ہیں، یہ جو ہے ان کی پریزنس ہوتی ہے، یہ ایک سستا ہتھیار ہوتے ہیں. تو جب وہ سستے ہتھیار چلا کے اور آپ کو فورس کریں کہ آپ مہنگے ہتھیاروں سے اپنا دفاع کریں، تو یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے جو ڈیفینڈنگ فورس. اور یہ ایران میرے خیال سے اسٹریٹجی کا حصہ بھی بنا رہا ہے اس کو کہ وہ اپنے ڈرونز کو بھیج کر ان کے وہ مہنگے ہتھیار بھی ضائع کرا رہا ہے تاکہ پھر ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا بھی کمزور ہو جائے اور ان کے پاس بھی وسائل کا سامنا کرنا پڑے، کم ہو جائے. لیکن دوسری صورتحال یہ کہ عباس عراقچی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا امریکن چینل کو دیتے ہوئے کہ ہم تیار ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امریکن سولجرز کب ہماری زمین پر آتے ہیں اور پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ہماری تیاری کیسی ہے. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے، دوسری دفعہ کہا کہ ضرورت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہو جاتا ہے ایران کے اندر تو پھر سچویشن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگی؟ ایکچولی یہ ساری وار کا جو نیریٹو ہے نا، یہ کوئی عجیب طریقے سے چینج ہوتا آ رہا ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ جی جب جنگ شروع ہوئی تو یہ ان کے نیوکلیئر ویپنز کو نکالنا ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کے میسائلز کو ختم کریں گے، پھر ان کے جو ہے رجیم کا چینج کریں گے، پھر ہم یہاں پہ فورسز بھیجیں گے، بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے، پھر ہم بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا کیچ 22 سچویشن ہے امریکنز کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ والی. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ابھی فار دا ٹائم بینگ اس طرح ہوگی، بیکاز ایرانینز وڈ لائک ٹو سک دی امریکنز ان ٹو پرولونگڈ وار. اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے اندر جو نہ ان کی لیڈرشپ چاہے گی کہ وہ یہ اس طرح کے کام میں ملوث ہوں،
اور نہ ہی ان کی جو نیشن ہے وہ ان کو الاؤ کرے گی کہ باڈی بیگز جائیں، بیکاز دیکھیں جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب باڈی بیگز بھی اٹھیں گے. جب باڈی بیگ اٹھیں گے تو اس کے اوپر بہت واویلا مچے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو انیشل جب ڈکلیئر کیا امریکنز نے کہ جی ہمارے 3 فوجی مارے گئے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے کہا کہ 3 کو چھوڑیں، آپ پہلے کی بات کریں، کیونکہ وی آر مور انٹرسٹڈ ان ناٹ لوزنگ لائف رادر دین کاؤنٹنگ دا باڈی بیگس. تو ادھر بھی ایک سچویشن ایسی ہے جو انکریج نہیں کرے گی باڈی بیگس کو وہاں پہ جانے کی. اور دوسرا دیکھیں، میں نے جس آپ سے کہا جو ایرانینز ہیں دے آر اے ویری ریزیلینٹ نیشن. وہ ایک سویلائزیشن ہے اور یو ڈونٹ ڈیمولش سویلائزیشنز اوور نائٹ. وہ ان کی ایک جو ہے انا ہے اور وہ ایک ان کا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے. اور یہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے ایک رجیم چینج کو میرا خیال ہے انکریج کریں گے. اور اسپیشلی جب سے آیت اللہ صاحب کا جو انفارچونیٹ ان کی جو شہادت ہوئی، وہ آپ دیکھیں کہ دی ایرانینز ہیو ناٹ ایکسیپٹڈ اٹ. بالکل ایسی، اور ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. اور جو امریکہ کا اندازہ تھا رجیم چینج کا کہ وہ شاید آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہو جائے، وہ بھی ان 7 دنوں کے اندر غلط ثابت ہوا. بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.